سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے بہت زیادہ ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے. آپ کو جو بھی پرابلم ہو آپ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی سائٹ پہ جائیں اور وہاں اپنے پرابلم کے بارے میں لکھیں. آپ کے سامنے وہ ویڈیو آ جائے گی، آپ اس کو دیکھیں، اور دیکھ نہیں سن سکتے تو سن تو سکتے ہیں کم از کم، کہ اپنی گاڑی میں آپ لگا لیں اور آپ جو ہے اس کو سنیں، اور یقیناً آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہتر چیز اس میں سے جو آپ کو کلک کرے وہ آپ کے بہتر صحت کے لیے جو ہے آپ تک پہنچ جائے گی. اور کوشش یہ کریے، کچھ محنت ہم کر رہے ہیں، کچھ آپ کریے، اور اپنے لیے ایک بہتر ماحول، بہتر معاشرہ، بہتر گھرانہ اس کی تشکیل میں مدد دیجیے، اپنے آپ کو بھی اور دنیا کو بھی. تو ہم جس سلسلے میں آپ سے بات چیت کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ ذہن کی دنیا جو ہوتی ہے، کہ بعض لوگ ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں. اچھا، جب یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چینج آنی شروع ہوتی ہے، تو رویوں میں جو چینج ہوتی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایسے بن رہے ہیں، یا اب ان کو کسی جن نے پکڑ لیا، یا یہ ہو گیا، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. نہیں، بہت توجہ رکھیے گا کہ ذہن بھی جسم کی طرح سے ہوتا ہے، اور ذہن اور جسم جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ظاہر کے لازم و ملزوم ہے. اگر آپ کا جسم بیمار ہے تو ذہن بھی افیکٹ ہوتا ہے، اگر آپ کا ذہن بیمار ہے تو جسم بھی افیکٹ ہوتا ہے جسم کے اوپر. تو اب ہم ان کی صحت کے بارے میں بات کریں گے کہ ذہن اور جسم کی صحت کے لیے 8 باتیں انتہائی ضروری ہیں. اگر ہم ان 8 باتوں، 8 اصولوں سے واقف ہو جائیں اور ان پر عمل کریں تو ایک صحت کا ایک اچھا خاصا نسخہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا. دراصل یہ اصول نہیں ہیں، بلکہ 8 قابل اعتماد ڈاکٹر ہیں، سمجھ لیجیے آپ، جو ہماری صحت کے ضامن ہیں. ان اصولوں پر کاربند رہنے کا مطلب قوانین فطرت پر عمل پیرا ہونا ہے، جن کی حکمرانی آپ کے جسم و جان کو بالکل صحیح سمت میں رکھتی ہے. وہ 8 اصول یا 8 ڈاکٹری باتیں یہ ہیں. سب سے پہلی ان میں کیا ہے؟ تازہ ہوا. آپ جہاں بھی ہوں آپ کو تازہ ہوا ملنی چاہیے. اگر آپ کمرے میں بھی ہیں تو دونوں طرف کی کھڑکیاں کھلی ہونی چاہیے تاکہ آپ کو تازہ ہوا ملتی رہے. اگر آپ کہیں کہ بھئی سردی ہے، بند ہو جانی چاہیے، تو آپ اچھے موٹا لباس پہن لیں، اور مگر یہ کہ آپ کوئی ایسا روشن دان، کوئی ایسی کھڑکی کھلی ہونی چاہیے کہ جہاں سے تازہ ہوا آتی رہے. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ پانی، جو پیاس سے زیادہ پیا جائے. پانی کے بارے میں اکثر آپ کسی سے اگر کہتے ہیں کہ بھئی آپ پانی پئیں تو کہیں پیاس ہی نہیں لگتی ہے. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ بس کھانے کے بعد چند گھونٹ پانی پی لیے تاکہ وہ کھانا جو ہے وہ حلق سے نیچے اتر جائے، اور بس کافی ہے، باقی تو پیاس ہی نہیں لگتی. نہیں، آپ کو پانی پینا ہے. آپ کو کم از کم ایک دن میں 8 سے 10 گلاس پانی پینا ہے. یہ آپ کی صحت کے لیے، یہ آپ کی کڈنیز کی صحت کے لیے، آپ کے گردوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ بہت بڑے انفیکشن میں پڑ جائیں گے، آپ بہت بڑے پرابلم میں پڑ جائیں گے. پھر ہے سورج کی روشنی. تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ سورج کی روشنی. نمبر 3 ہے یعنی کہ سن کی ریزز آپ کے اوپر پڑیں، دھوپ آپ کے اوپر پڑے، تاکہ آپ کا جسم جو ہے نا وہ صحت مند رہے. پھر ہے چوتھی، نمبر 4 پہ ہے آرام. جب آپ تھک جایا کریں تو آپ کے لیے آرام بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں تھک بھی جاتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو گھسیٹتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. نہیں، جب آپ کو فیل ہونے لگے کہ آپ تھک گئے ہیں تو پلیز آرام کیا کیجیے. اور وہ آرام وہ اتنی بہترین چیز ہے، اگر ڈیپ سلیپ آپ لے لیں تو اس کے لیے بہترین بات ہوگی، کیونکہ آپ کا جسم جو ہے نا اس وقت آپ کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کر رہا ہوتا ہے. آپ کے جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، ڈیپ سلیپ سے آپ کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت ہو جاتی ہے. تو آپ آرام ضرور کیا کریں جب آپ تھک جایا کریں. نمبر 5 یعنی 5ویں نمبر پہ ہے آپ اپنے جسم اور ذہن کو صحت مند رکھنے کے ورزش ضرور کیا کریے. اور ورزش میں سب سے بہترین اور ایزی چیز کیا ہے کہ آپ واک کیا کریں. دیکھیں، گھر میں بھی جو خاتون خانہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اگر وہ سیڑھیاں چڑھ رہی ہوتی ہیں، اتر رہی ہوتی ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ دوڑ کر رہی ہوتی ہیں، بچوں کے کام کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی ایک قسم کی ورزش ضرور ہے. لیکن اگر آپ سیدھا سیدھا واک کریں، چاہے وہ آپ اپنے گھر کے دروازے، برآمدے میں یا صحن میں ہی واک کریں تیز تیز، وہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھی رہے گی. پھر نمبر 6 پہ ہے غذا،
یعنی اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے آپ کو اپنی غذا کے اوپر ضرور توجہ دینی چاہیے کہ آپ کی غذا ایسی ہو کہ نہ جس میں بہت زیادہ نمکیات ہوں، نہ بہت زیادہ مرچیں ہوں، نہ بہت زیادہ آئل ہو. آپ کی غذا سادی ہونی چاہیے اور غذا ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے جسم جو ہے نا صحت مند رہے. اس سے بہت زیادہ جو مسالے وغیرہ ہیں اس کو یوز نہیں کریں. سادہ غذا یعنی کہ آج کل جیسے سبزیاں ہیں، پھل ہیں. اگر آپ چکن کھا سکتے ہیں تو ضرور کھائیں، لیکن اگر نہیں کھا سکتے تو کم از کم انڈا کھائیے. انڈا وہ ہے کہ اس کے اندر آپ بہت سارا یعنی کہ پیاز وغیرہ ڈال کے، سبزی ڈال کے اس کا ایک پورا ایک پلیٹ بنا کے آپ کھا سکتے ہیں. تو جس کو میسر ہے وہ بھی کھائے، نہیں تو اگر ہفتے میں 2 انڈے بھی کھا لیے جائیں وہ بھی صحیح رہیں گے آپ کے لیے. پھر نمبر 7 پہ یعنی 7ویں نمبر پہ ہے ضبط نفس، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا. کہ یہ نہیں کہ آپ ذرا سی آپ کوئی بات سنیں اور آپ بس ایسا ہے جیسے بم پھٹ پڑا، پورا جسم آپ کا، آنکھیں باہر آ گئیں اور منہ سے کف جاری ہو گیا، ایک دم اتنے شدید غصے میں آ جائیں کہ مخاطب جو ہے وہ دیکھ کے ہی ڈر جائے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا ان کو. تو بہت بھی غصے کی بات ہو تو بھی آپ اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں، سوچیں سمجھیں اور اپنے آپ کو کبھی غصے میں نہیں لے کے آئیں. اس لیے کہ غصہ جو ہے نا بالکل ایک اس طرح سے ہوتا ہے جیسے ایک بچے کے ہاتھ میں ایک بال دے دیں. آپ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ایک سخت سی بال دے دیں، وہ آپ چاہے کسی کا شیشہ توڑ دے، چاہے کسی کا سر توڑ دے، یعنی اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ انسان کیا کرنے جا رہا ہے. تو اپنے آپ کو غصے میں نہ آنے دیجئے، بہت ہی سنجیدگی سے دوسروں کی بات سنیے، اور اگر غصے کی بات بھی ہو تو بھی اس میں آپ سنجیدہ رہیے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے. پانی پی لیجئے، اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، اور اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے اور چند قدم ٹہل لیجئے، اپنے جا کے منہ پہ پانی کی چھینٹیں مار لیجئے اور اپنے آپ کو بہت کنٹرول میں رکھیے. اس سے جو ہے نا ذہنی بیماریاں بہت کنٹرول ہو جاتی ہیں. اور ہے نمبر 8 ہے آخر میں یقین محکم، یعنی کہ خود اپنے آپ کو اور اپنی کامیابی میں یقین ہونا چاہیے کہ قدرت جو ہے نا آپ کی مدد کرے گی، اور آپ جو ہے نا اگر آپ نے محنت کی ہے تو کامیابی کی منزلوں کو چھوئیں گے، اور آپ کے گھر میں بھی سکون رہے گا، آپ کے آفس میں بھی سکون رہے گا، آپ کے بچے بھی پرسکون رہیں گے. اور اس یقین کے ساتھ آپ رہیں کہ آپ جو ہے نا آپ کی مدد ہو رہی ہے، اور اگر آپ کی مدد نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ زیادہ عرصے تک زندہ بھی نہیں رہ سکتے. اس لیے کسی نے بہت خوب، کسی ڈاکٹر نے بتایا کہ دیکھیے یہ نہ سوچا کریے کہ آپ بیمار کیسے ہو گئے، یہ آپ سوچا کریے کہ آپ اتنے بیکٹیریا، اتنے وائرسز، اتنے پیراسائٹ اور اتنے جرمز کے ساتھ آپ زندہ کیسے ہیں. یقیناً کوئی قوت ہے، کوئی طاقت ہے جو آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہے. تو اس یقین کے ساتھ زندگی گزاریے کہ کوئی آپ کو چلانے والا ہے، کوئی آپ کے اوپر نگران ہے. اگر ہم اپنے رویوں سے، اپنے جو جذباتی لوگوں سے تعلقات ہیں ان کو اچھے طریقے سے رکھیں گے تو یقیناً ہماری صحت جو ہے نا صحیح رہے گی، اور ہم ایک طویل عرصے تک زندہ رہیں گے.